صرف بیٹیاں ہوں تو وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ ایک دوست کا انتقال ہو گیا، ان کی صرف 2 بیٹیاں ہیں، بیوی بھی حیات نہیں اور والدین بھی حیات نہیں، ایک بھائی اور بہن حیات ہیں، ان کی وراثت کا کیا حکم ہے؟ شہاب اظہار امریکہ سے۔ دیکھیں ان کی 2 بیٹیاں ہیں تو 66 اشاریہ یعنی 66.666% یہ وراثت ان کی دونوں بیٹیوں کو ملے گی، اور جو باقی رہ جائیں گے 33.333 وہ ان کے بھائی یعنی میت کے بھائی اور بہن میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی۔ میت کے بھائی اور بہن میں ایسے ڈیوائیڈ ہوگی کہ بہن کو آدھا اور بھائی کو دگنا حصہ ملے گا، یعنی وہ جو 33.333% ہے وراثت، اس میں بہن کو اس 33 کا 1/3 دے دیں، یعنی 33 کا 33 دے دیں، اور 66.6 اس 33 میں سے بھائی کو دے دیا جائے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ ٹوٹل جتنی بھی وراثت ہے اس کا 2/3 یعنی 2 حصے یعنی 3 حصوں میں اس ٹوٹل وراثت کو ڈیوائیڈ کریں گے، اس کے 2 حصے ان دونوں بیٹیوں کو برابر برابر، اور 1/3 جو بچ جائے گا وہ بھائی اور بہن کو دے دیا جائے گا، اس طرح سے کہ اس 1/3 کے پھر 3 حصے کر دیں گے، 2 حصے بھائی کے یعنی میت کے بھائی کے، اور 1 حصہ میت کی بہن کو دے دیا جائے۔ زندگی میں وراثت کی تقسیم معتبر ہوگی یا نہیں؟ دادا جان نے اپنی زندگی میں 3 بیٹوں میں جائیداد اس طرح تقسیم کی تھی کہ اپنے چھوٹے بیٹے کو زیادہ حصہ دیا اور 2 بیٹوں کو کم حصہ دیا، اور بیٹی کو جائیداد میں بالکل حصہ نہیں دیا۔ اب چونکہ دادا کی وفات کے بعد یہ 2 بیٹے اور 1 بیٹی جائیداد کی از سر نو تقسیم کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ شمس خان پشین سے۔ دیکھیں دادا نے جو 3 بیٹوں اور بیٹی میں جو بیٹی کو تو بالکل بھی نہیں دیا، 3 بیٹوں کو جو دیا انہوں نے اور دے کے ہینڈ اوور کر دیا، ان کو مکمل قبضے میں دے دیا، تو اب دوبارہ سے اس پہ اعتراض کا حق مرنے کے بعد نہیں ہے۔ بیٹی کو محروم کر دیا تو محروم ہو گئی وہ۔ اگر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دادا نے اپنی زندگی میں تقسیم بھی کر دیا ہو، ہینڈ اوور کر دیا ہو، تو جب ہینڈ اوور کر دیا، تقسیم کر دیا، تو اب بچے اس کے مالک بن گئے۔ اب دادا کے مرنے کے بعد اگر کچھ بچا ہے تو تمام وارثوں کو اس میں ان کی حصے کے بقدر وراثت دی جائے گی، کچھ بچا ہی نہیں ہے تو بس ختم ہو گیا۔ باقی دادا نے یہ کام غلط کیا، ایک تو بیٹی کو محروم کرنا، یہ بہت غلط کام کیا، پھر ایک بیٹے کو زیادہ دے دیا، دوسرے بیٹوں کو کم دیا، یہ غلط کام کیا۔ تو اس پہ دادا کو قیامت کے دن اللہ کی طرف سے پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب یہ ہے کہ فی الحال اب جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب یعنی اس میں کوئی اب دوبارہ اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ زندگی میں انسان اپنی چیزوں کا مالک ہے، وہ کسی کو بھی دے دے تو اس کو اللہ تعالیٰ تو قیامت میں ضرور پوچھے گا کہ تم نے ایک کو زیادہ دیا، ایک کو کم کیا، ایسا کیوں کیا ہے، وجہ کیا تھی؟ کوئی معقول ریزن تھی دادا کے سامنے تو اللہ کو بتا دیں گے وہ قیامت کے دن، معقول ریزن نہیں تھی تو اللہ جانے، آپ کے دادا جانے، ہم تو مغفرت کی دعائی کریں گے ان کے لیے، اللہ دادا کی مغفرت فرمائے۔ لیکن یہ کام غلط ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اعدلوا فی اولادکم، کہ اپنی اولاد میں عدل کرو، برابری کا معاملہ کیا کرو، ظلم زیادتی نہیں کرنی چاہیے اولاد کے ساتھ۔ تو یہ جب ہے جب دادا نے ہینڈ اوور کر دیا ہو تقسیم کر کے، اور اگر دادا نے ہینڈ اوور نہیں کیا، زبانی کہا یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، قبضہ نہیں دیا، تو پھر اس کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ پھر دادا کے مرنے کے بعد پراپر طریقے سے وراثت ڈیوائیڈ ہوگی، ہر ایک کو اس کا حصہ دیا جائے گا۔